تھا، وہ کہتے ہیں کہ میری جو ہے وہ دکان ہے کرائے کی، اب وہ جو مالک ہے وہ دکان کو بیچنا چاہ رہا ہے، تو اب میں اس پوزیشن میں ہوں کہ مجھے دکان وہ چاہیے، کیونکہ اگر میں وہ دکان نہیں خریدتا تو کوئی اور مالک آ جائے گا، اب پتہ نہیں وہ مالک مجھے رکھے نہ رکھے، اگر رکھے گا تو کرایہ بڑھا دے گا، اب میرا تو چلتا ہوا کام ہے، لیکن میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ پوری پیمنٹ کر سکوں، پوری کیا مطلب بہت کم پیمنٹ میرے پاس ہے۔ اب ایک پارٹی میرے پاس آتی ہے، وہ کہتے کہ ٹھیک ہے آپ کو پیمنٹ میں کرتا ہوں، آپ اتنے عرصے بعد مجھے اتنا بڑھا کر واپس کر دینا۔ ضابط آج کل کوئی بھی قرضہ دیتا ہے تو پہلا یہ سوال ہوتا ہے کہ مجھے کیا نفع ملے گا، وہ قرضہ دیتا ہے اسی لیے کہ مجھے نفع ملے، اور قرض پر نفع لینا تو سود ہے۔ اب پوزیشن ایسی تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ دکان کی مالیت سمجھ لیں 30 لاکھ ہے، لیکن وہ ہمیں 35 لاکھ میں دے رہا ہے، ان کو پتہ کہ ان کی مجبوری ہے، ان کو خریدنی ہے، اب وہ 35 لاکھ کی ہمیں دے رہا ہے۔ اب ایک بندہ میرے پاس ایسا ہے میرے دوست کا جاننے والا کہ وہ 35 لاکھ دینے کو تیار ہے، لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ آپ مجھے بعد میں لٹائیں گے تو کتنا بڑھا کر لٹائیں گے، ہم نے کہا 40 لاکھ آپ کو دے دیں گے، کہہ رہے ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو ہم 5 لاکھ روپے ان کو اوپر دے رہے ہیں تو یہ کوئی مطلب غلط تو نہیں ہے؟ تو ان کو بتایا گیا یہ تو سود ہے، کہ 35 لاکھ روپے جو وہ آپ کو دے رہا وہ قرضہ ہے، اور قرضے پر جو مشروط نفع ملے وہ سود کے حکم میں آتا ہے، تو یہ تو سود ہے، اس طرح تو نہیں کر سکتے۔ اب کیا کیا جائے؟ تو ان کو حل یہ پیش کیا کہ دیکھیں وہ پارٹی پیسے دینے کو تیار ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں پیسے دے دوں گی، 35 لاکھ روپے بھی لے لیں میرے سے، تو آپ یہ کریں کہ آپ بجائے خود سودا کرنے کے ان کو بولیں کہ وہ دکان وہ خرید لیں، 35 لاکھ کی یا جتنے کی بھی وہ دکان خرید لیں، پہلا سودا وہ کر لیں، دکان انہوں نے خرید لی، دکان ان کی ہو گئی، اب خریدنے کے بعد اگلا سودا وہ آپ سے کریں، اب وہ آپ کو ادھار بیچیں گے، زیادہ کیش اور ادھار میں فرق تو ہوتا ہے نا، ایک چیز آپ کیش پر لیں تو سستی ملتی ہے، وہی چیز ادھار میں لیں قسطوں میں لیں تو مہنگی ملتی ہے، تو آپ وہی دکان اب وہ دکان آپ کو قسطوں پر مہنگی میں بیچ دیں، تو اس طرح کیا ہوگا کہ وہ جو چاہ رہے تھے کہ مجھے پیسوں پر نفع ملے تو ان کو نفع بھی مل جائے گا، آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور وہ سود سے بھی بچ جائیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ تو بہت آسان حل ہے۔ اب ہوا کیا کہ پہلی صورت میں بھی انہوں نے پیسہ لگایا، دوسری صورت میں پیسہ لگایا، لیکن پہلی صورت میں قرضے پر نفع لیا جو کہ سود تھا، دوسری صورت میں باقاعدہ تجارت ہوئی کہ پہلا ان کا سودا ہوا کیش میں، دوسرا سودا ان سے ہوا ادھار میں قسطوں میں، اور یہاں بھی نفع ملا، لیکن دونوں کا طریقہ کار چینج ہو گیا، وہ نفع خالصتاً حرام، یہ جو نفع مل رہا ہے یہ جائز۔ اچھا اب اس میں بھی بعض لوگ ملتے ہیں، اب طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ بھائی کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو بات تو ایک ہی ہے، یہ تو انہوں نے ہیلے نکال لی ہیں، یہ ناجائز ہے یہ جائز ہے، یہ تو یوں ہی ہے کہ کان ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو، تو ایسا نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب سود کی حرمت بیان ہوئی تو کفار مکہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو تجارت ہے بے ہے یہ سودی کی مثال ہے، یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ سود اور تجارت میں فرق کیا ہے، اس میں بھی نفع ہے اس میں بھی نفع ہے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اس میں بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا۔ تو پہلی جو صورت تھی جس میں قرض پر نفع لیا جا رہا تھا تو اس پر جو نفع تھا وہ کسی چیز کے مقابل نہیں تھا، وہ پیسوں پر پیسہ بنایا جا رہا تھا، لیکن دوسری صورت جو تھی اس میں باقاعدہ چیز کی قیمت تھی، تو یہ بنیادی فرق ہے تجارت کا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر بندہ علم دین سیکھے تو بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔